الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات اور آل نبی اولاد علی اور ان کے بچوں سے تمام عظیم نورانی ہستیوں سے مودت اور عقیدت رکھنے والے جہاں کہیں بھی ہیں کائنات میں دنیا بھر، میری طرف سے ان کو سب کو بہت بہت سلام عقیدت، پیار محبت اور بہت سارے ڈیروں ان کے لیے آداب۔ تو آج کا موضوع ہمارا ویڈیو میں ہے جناب حر کے بارے میں، ان کا آنا، ان کا کربلا میں آنا، کربلا میں امام علی مقام کہ ان کو راستے میں روکنا اور پھر امام علی مقام کے ساتھ شامل ہونا اور سب سے پہلی شہادت حاصل کرنا۔ تو جناب حر کے بارے میں، جناب حر کا شجرہ نسب حر ابن یزید ابن ناجیہ ابن کانب ابن عطاب ابن حرمی ابن ریاح صاحب وسائل شیخ حر عاملی کا شجرہ نسب ازروِ در سلوک جناب حر ہی سے ملتا ہے۔ جناب حر 1000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے مقابلہ میں نکلا تو پیچھے سے کسی نے پکار کر کہا، اے حر، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ حر کا بیان ہے کہ میں حیران تھا اور سوچتا تھا کہ میں فرزند رسول سے لڑنے جا رہا ہوں اور جنت کی بشارت مل رہی ہے، پھر جنت کی بشارت دینے والا نظر بھی نہیں آیا۔ انہی خیالات میں غلطاں میں چلا آیا۔ ایک رات عالم خواب میں اپنے باپ کو دیکھا۔ اس نے پوچھا، حر کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا، فرزند رسول کا راستہ روکنے جا رہا ہوں۔ میرے باپ نے کہا، اللہ تجھے ہدایت دے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا چاہتا ہے؟ تو بے شک چلا جا، اور اگر جد حسین علیہ السلام کی شفاعت حاصل کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر حسین سے لڑنے مت جا، اگر ہو سکے تو اپنی جان حسین پر نثار کر دے۔ جب حر نے دیکھا کہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام سے آمادہ جنگ ہے تو اس نے عمر سعد سے یوں بات کی۔ حر نے کہا، اے عمر سعد، کیا تم لوگ واقعی فرزند رسول کے در پہ قتل ہو؟ عمر سعد نے کہا، بالکل یہ حقیقت ہے، اور ہم ایسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں جس میں سر اڑتے نظر آئیں۔ حر نے کہا، جو باتیں فرزند رسول نے کی ہیں ان میں سے تم کسی بات کو بھی قبول نہیں کرتے۔ عمر سعد نے کہا، اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو یقیناً کوئی ایسی تو ایک بات ضرور قبول کر لیتا۔ تجھے معلوم ہے کہ میں قطعی طور پر بے بس ہوں اور اوپر سے جو حکم ملا ہے میرے لیے اس کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حر خاموشی سے واپس چلا۔ بنی ریاح سے حر کا ایک رشتہ دار قرہ ابن قیس حر کے ساتھ تھا۔ حر نے قرہ سے پوچھا، کیا تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ قرہ نے کہا، ابھی تک نہیں پلایا۔ حر نے کہا، کیا تو پانی پلانا بھی نہیں چاہتا؟ قرہ نے کہا کہ چونکہ میں عمر سعد سے حر کی گفتگو سن چکا تھا اس لیے میرا اندازہ یہ تھا کہ شاید حر پانی پلانے کے بہانے ایک طرف ہو جانا چاہتا ہے اور جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتا۔ چنانچہ میں اس خیال سے کہ حر کو الگ تھلگ ہوتا نہ دیکھوں ایک طرف ہو گیا۔ جاتے جاتے میں نے حر سے پوچھا، کیا تو نے پانی پلا لیا ہے؟ حر نے کہا، اب پانی پلانے جا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا حر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خیمہ میں آیا۔ خیمہ سے باہر آیا تو اس کا بیٹا بکیر اور بھائی مصعب بھی حر کے ساتھ تھے۔ تینوں فوج حسین کی طرف حملہ آور انداز میں بڑھے۔ جب فوج یزید سے دور نکل آئے تو گھوڑے دوڑا کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ حر نے گھوڑے سے اتر کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور بارگاہ خالق میں عرض کیا، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ میں نے تیرے اولیاء کو مرعوب کیا ہے اور نبی زادیوں کو خوف زدہ کیا ہے۔ اس کے بعد گھوڑے سے اتر کر جھک گیا، اپنا سر
فرزند رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ امام حسین نے فرمایا کون ہے؟ عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اے فرزند رسول میں وہی بد نصیب ہوں جس نے آپ کی واپسی کے تمام راستے بند کیے تھے اور تمام راستہ آپ کے پہلو بے پہلو چلتا رہا۔ میں وہ بدقسمت ہوں جس نے آپ کو اس مکان تک لانے پر مجبور کیا، لیکن اس وقت تک مجھے ہرگز یہ خیال نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کی ہر جائز بات کو مسترد کر دیں گے۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے معاملہ میں اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ بخدا اگر مجھے ان حالات کا علم ہوتا تو جس جرم کا ارتکاب میں نے کیا ہے ہرگز نہ کرتا۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، وہ یقیناً تیری مخلصانہ توبہ قبول کر لے گا۔ تیرے ساتھ کون ہے؟ حر نے جواب دیا قبلہ یہ مجرم زادہ میرا فرزند بکیر ہے جو آپ کی نصرت میں جان دینا چاہتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا حر بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں جزا دے۔ حر نے عرض کیا حضور میری خواہش یہ ہے کہ اگر میری توبہ قبول ہے تو پھر چونکہ سب سے پہلی گستاخی کرنے والا میں تھا، اس لیے اب آپ کی طرف سے پہلی قربانی بھی میں ہی پیش کرنے والا ہو جاؤں۔ پھر اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے اب آگے بڑھو اور میرے سامنے اپنی جان دو تاکہ تیرے بعد میں اطمینان سے اپنا سر اپنے آقا کے قدموں میں رکھ سکوں۔ بکیر آگے بڑھا، امام علی مقام کے قدموں پر سر رکھا، قدموں کا بوسہ لیا، پھر ہاتھ چومے اور باپ کو سلام کر کے میدان جنگ میں آیا۔ 70 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد واپس باپ کے پاس آیا اور عرض کی ابا جان کاش ایک قطرہ پانی مل جاتا۔ جناب حر نے فرمایا بیٹے تو تمام رات تازہ پانی سے سیراب ہوتا رہا ہے، ذرا آل محمد کے ان کمسن بچوں کے چہرے دیکھ جو تیسرے دن سے پانی دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ بار بار پانی کا نام لے کر اپنے باپ کو شرمندہ نہ کر، نبی کونین کے ہاتھ سے کوثر پی لینا۔ اب واپس جا اور ذریت رسول کا دفاع کر۔ بکیر واپس آیا، کافی تعداد میں یزیدی فاصل جہنم کیے، بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر آیا، امام علی مقام کو آخری سلام کیا اور جان آفرین کے سپرد کی۔ جناب حر نے چاہا کہ میں لاش اٹھانے جاؤں، امام علی مقام نے فرمایا نہیں حر اب صرف تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا بھی ہے، اب اس کی لاش تو نہیں میں خود لینے جاؤں گا۔ جب بکیر کا لاشا آیا تو جناب حر نے کہا اس اللہ کی حمد ہے جس نے تجھ پر فرزند رسول کے قدموں میں شہید ہو جانے کا احسان کیا ہے۔ بیٹے کے بعد باپ نے امام حسین سے اجازت لی اور فوج یزید کے سامنے آ کر بد نصیبوں کو نصیحت کی، اے بدبختو تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئے، تم نے خود خط لکھ کر بسد اسرار فرزند رسول کو بلایا ہے، جب گھر چھوڑ کر یہ تمہارے پاس آ گئے تو تم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے سر آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے، اب تلواریں ہاتھ میں لے کر اسی کا خون کرنے پر تل گئے ہو۔ تم نے اپنی زندگی بچا لی ہے اور فرزند رسول کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تم نے فرزند رسول کے تمام راستے بند کر دیے، وہ اس وقت تمہارے گھیرے میں ایک بے بس قیدی کی طرح مجبور ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ آل محمد کے کمسن اور شیر خوار بچوں کو بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترسا دیا ہے، وہی پانی جو یہود و نصارہ اور مجوس حیوانات پی رہے ہیں آل محمد کے لیے بند ہے۔ کمسن بچے خشک لبوں سے خشک جام ہاتھ میں لے کر صحرا میں سرگرداں ہیں۔ ذریت نبویہ کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کیا بدسلوکی ہو سکتی ہے جو تم کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں کبھی سیراب نہ کرے۔ فوج یزید کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ جناب حر نے کہا یزید ابن سفیان حارثی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا شدت جنگ میں حر کے گھوڑے کے کان کٹ چکے تھے، آنکھوں میں تیر پیوست تو تھے، جس میں حر سے خون پر نالے کی طرح ابل رہا تھا۔ حسین ابن تمیم نے مجھے کہا کہ کیا حر سے مقابلہ کرے گا؟ میں نے انکار کر دیا۔ پھر عمر سعد نے حسین کو بلایا اور کہا اپنے تیر اندازوں سے کہہ دے کہ کوئی شخص تنہا حر کے مقابلہ میں نہ جائے، دور سے تیر اندازی کرو، میں صفوان ابن حنظلہ جو عرب کا معروف جنگجو ہے اسے آمادہ کرتا ہوں۔ عمر سعد نے صفوان سے کہا جا پہلے حر کو نصیحت کر کہ اب بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دے، میں ابن زیاد سے معافی لے دوں گا اور یزید کی مخالفت نہ کرے۔
अगर ना माने तो फिर इससे जंग करना। सुफवान आगे आया, तीर अंदाजी रुक गई। सुफान ने कहा, ए हुर, अपने इमाम ज़माना की मुखालफत छोड़ दे, लश्कर हुसैन से निकल, दुनिया और आखिरत समझ जाएगी। तो जनाब हुर ने फरमाया, अल्लाह तुझ पर लानत करे, क्या वही इमाम ज़माना है जिसे इस्लामी इखलाकियात तक का इल्म नहीं और जिसके हुक्म से ज़ुर्रियत रसूल का पानी बंद है? वो तो शराब में नहा रहा है और आले मोहम्मद के शीरख्वार बच्चे पानी के एक कतरा को तरस रहे हैं। क्या तू मुझे ये मशवरा दे रहा है कि मैं मजलूम को छोड़कर जालिम का साथ दूं और फर्जंद रसूल को छोड़कर पिसर माविया के साथ हो जाऊं? सुफान ने गुस्सा में आकर नेजा का वार किया। हुर ने वार खाली दिया और अपनी तरफ से वार किया। नेजा सफवान का सीना चीर कर पुश की तरफ से जा निकला। सफवान अपने खून में लौट गया। सफवान के 3 भाई थे जो हुर के हाथों सफवान का अंजाम देख रहे थे। तीनों गजबनाक होकर बैक वक्त मैदान में आए। हुर ने एक कमर बंद में हाथ डालकर घोड़े की जीन से उठाया और हवा में लहराकर जमीन पर पटक दिया। इसकी हड्डियां टूट गईं। दूसरे पर तलवार से वार किया, वो भी अपने अंजाम को पहुंचा। तीसरे पर हमला किया, वो भाग खड़ा हुआ और फौज यजीद की तरफ चला गया। हुर ने इसका ताकुब किया और लश्कर यजीद में जाकर इसकी पुश्त में नेजा मारकर इसे भी अपने भाइयों के साथ मिला दिया। अयूब इब्न मशरा हैवानी कहता है कि जब हुर ने हमारी सफ में घुसकर सफवान के बाद भाई को कत्ल किया, हम तमाम ने हुर को घेरे में ले लिया। मैंने हुर के घोड़े के कदम काट डाले। हुर गिरते हुए घोड़े से उतरा, तलवार सौंप कर हमला किया। 1125 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। बिलाखिर खुद भी शहीद हो गया। इमाम आली मुकाम लाशा पर पहुंचे, उसका सर गोद में लिया, हुर के चेहरा से गुबार साफ किया। हुर ने आंखें खोली और अर्ज किया, मेरे आका, मेरी तौबा कबूल हो गई है। इमाम आली मुकाम ने फरमाया, हुर तुझे मुबारक हो, जैसा कि तेरी माँ ने तेरा नाम रखा था वैसे ही दुनिया और आखिरत में हुर साबित हुआ। जनाब हुर की पेशानी में एक तीर का जख्म था जिससे खून बंद नहीं हो रहा था। आपने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे हुर की पेशानी पर बांध दिया। हुर का खून रुक गया। साथ ही हुर ने इमाम हुसैन की गोद में अपना आखिरी सांस लिया और अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। इमाम आली मुकाम ने खड़े होकर लाशा हुर पर यह मर्तबा मरसिया पड़ा। नबी बनी रेहा का हुर इंतहाई खुश नसीब था जो तीरों की बरसात में भी सब्र से लड़ रहा था। हुर खुश वक्त था जब हुसैन ने अपनी मदद के लिए बुलाया तो फौरन लब्बैक कहकर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ऐ अल्लाह, जन्नत में हुर को अपना मेहमान बना और हुरैन से उसकी शादी कर। फिर आपने हुर के जिस्म में पैवस्त तीरों को निकाला, जिरा उतारी और लाशा हुर को गंजे शुहदा में उसके बेटे बकीर के पहलू में आकर रख दिया। अशरे आशूर को जब उम्र साद ने तमाम लाशों को पामाल करने का हुक्म दिया तो बनी रैया उम्र साद के गिर्द जमा हो गए और उन्होंने कहा कि हम लाशा हुर को पामाल होता नहीं देख सकेंगे। उम्र साद ने हुक्म दिया कि जाओ उठा लो। जब वो लाशा लेकर चले तो मौजूदा मुकाम जहां जनाब हुर का मकबरा है उस पर आकर लाशा रुक गया। उन लोगों ने 1000 कोशिश की लेकिन लाशा ना उठा ली। शायद इसकी वजह यह हो कि चूंकि इस जानब जमीन करबला की ये वो हद थी जहां तक इमाम हुसैन ने जमीन खरीदी थी, इसलिए हुर नहीं चाहता होगा कि मैं हदूद करबला से बाहर ही दफन किया जाऊं। जब शाह इस्माइल सफ़ी को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन ने हुर की पेशानी पर अपना रुमाल बांधा था तो उसने जनाब हुर की कब्र खुलवाई तो देखा वाकई पेशानी हुर पर रुमाल बंधा था। शाह ने वो रुमाल खोलने का हुक्म दिया। जब रुमाल खोला गया तो खून का फवारा फूट निकला। बड़ी कोशिश की गई लेकिन वो खून बंद ना हुआ। बिलाखिर शाह ने इस रुमाल से तबर का एक टुकड़ा अपने पास रख लिया और बकिया रुमाल जनाब हुर की पेशानी पर बांध दिया। तो ये थी आज की वीडियो हमारे जनाब हुर के लिए जो इमाम हुसैन के रास्ते में पहले आया और बाद में फिर इमाम हुसैन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, अपने बेटों का भी नजराना जान का पेश किया। और इसके साथ आज की वीडियो को इख्तिताम करता हूं और आपकी इजाजत, आपके लिए दुआ और अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह हम सबको, तमाम मोमिनीन मोमिनात को, तमाम अकीदत रखने वालों को और मुवद्दत रखने वालों को
उनकी ज़रूरत के मुताबिक हलाल रोज़ी अता फरमा और अपने फजल से अपने अलावा सबसे बेनियाज कर दे कि ऐ अल्लाह हम सब तेरी पनाह चाहते हैं मोहताजी से और तेरी पनाह चाहते हैं माल की कमी और ज़िल्लत से और तेरी पनाह चाहते हैं इससे कि हम किसी पर जुल्म करें या कोई हम पर जुल्म करे। तो इसके साथ ही इख्तिताम वस्सलाम, खुदा हाफिज, या इली मदद। और आप सबसे इल्तिमास है कि जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको अपने सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में आप जो चाहते हैं उसको आप कमेंट्स में लिखें। वस्सलाम, खुदा हाफिज।